سوال ہے کہ دائی حلیمہ کا اسلام میں کیا کردار ہے، کیا انہوں نے نبی پاک کی پرورش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میں پچھلے 8 سال سے پاکستان کے ہر ممبر پہ یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک مجھے صرف اتنا بتائے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ پہلے یہ بتائیں بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا، کس کی بیٹی تھی، کس خاندان سے تھی، شادی کہاں ہوئی تھی، بچے کتنے تھے، رہتی کہاں تھے، مرنے کے بعد قبر کہاں ہے؟ پہلے یہ بتا بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ اگر تو کہے گا مسلمان ہے تو میں مولوی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا تو کہتا کہ نبی خود نبی نہیں تھا، تو جب نبی خود نبی نہیں تھا تو یہ بی کس کا کلمہ پڑھتی تھی؟ اگر وہ کہے گا یہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی تھی، پھر میں قرآن اس کے سر پہ رکھ کے کہوں گا کہ اگر وہ بی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی تھی، قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ ڈوب کے مر جا۔ موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے، موسیٰ ریت ہے، یہ آقا ہے۔ 3 دن کا موسیٰ دائی کا دودھ نہیں پیتا، سردار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ بسم اللہ۔ ہمیں بتاؤ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ اگر اس نبی کو دودھ پلایا ہے، پھر اپنی کتابوں میں لکھا انہوں نے کہ یہ نبی کو دودھ پلانے کے لیے آئی تھی، بی بی کی اونٹنی کمزور تھی، خود بی بی بیمار رہتی تھی، جب نبی کو اٹھایا اونٹنی صحت مند ہو گئی، بی بی تندرست ہو گئی، بی بی گھر میں گئی، بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، نبی آ گئے انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ حلیمہ کے گھر میں کھجور لگی تھی، وہ پھل نہیں دیتی تھی، نبی آ گئے کھجور نے پھل دینا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب مولوی اندر سے مان گیا نبی سے پہلے حلیمہ بیمار رہتی تھی، اونٹنی کمزور رہتی تھی، بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، کھجور پھل نہیں دیتی تھی، نبی آ گئے کھجور نے پھل دینے شروع کر دیے، بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، حلیمہ تندرست ہو گئی، اونٹنی صحت مند ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حلیمہ نے نبی نہیں پالا، نبی نے حلیمہ کو پالا۔ نبی کبھی بھی کسی کافر کے گھر سے رزق نہیں لیتے، صرف یہاں پہ مجبوری تاریخ کے مورخ کی یہ بنی کہ اگر وہ یہاں یہ نام نہ لکھتا تو پھر لکھنا پڑتا کس نے پالا۔ وہ نام لکھتے ہوئے موت آ رہی تھی، یہاں لکھنا پڑتا کہ ابو طالب نے پالا۔ ابو طالب کا نام وارے میں نہیں تھا، فرضی نام بنا لیے جی۔ ایک مائی تھی، نام اس کا حلیمہ تھا، وہ نبی کو پالتی تھی۔ اب تو ناتے بھی آ گئی ہیں بی بی پہ، تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نار رکھی۔ کاش وہ مجھے شاعر مل جائے یا نعت خان مل جائے، میں ایک دفعہ اس سے پوچھوں صحیح کہ تیری پروگرام کیا ہے، چاہتا تو کیا ہے، کیوں بی بی حلیمہ کی بکریوں کو تو چارہ ڈالنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اس لیے ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ بی بی جو ہے یہ نبی کی کنیز تھی، حد ہو گئی ہے، نوکرانی کی بکریاں چار سکتا ہے، محمد کے بیٹے کا ذوالجلال نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں دی یہ صرف اور صرف اس لیے لکھا کہ یہاں پہ لکھنا پڑتا کس نے پالا۔ حضرت ابو طالب کا نام چھپا دیا، حلیمہ کا نام لکھ دیا۔ بتاؤ کس نے پالا؟ جی سرکار حضرت ابو طالب نہیں جی، وہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کلمے کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے؟ چل اکثر میرے سامنے مجمع زمیندار ہے، سادہ ذہن لوگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی مرزا نواز صاحب، سیف پٹواری صاحب، سکلین، یہ سارے میرے بھائی، طاہر صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں، ان بھائیوں کی موجودگی میں میں تمام اہل اسلام سے یہ پوچھتا ہوں، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر پہ ہوئی؟ کچھ بات پوچھنے کا تو ہم بھی حق رکھتے ہیں نا، کوئی سوال ہم بھی کر لیں۔ منت مانی ہوئی ہے کہ ساری زندگی ہم نے سوالوں کا جواب دینے، کوئی سوالوں کے جواب ہمیں بھی دے دیں۔ ہم کوئی وکری قوم ہے، ہماری کوئی خوراک علیحدہ ہے؟
ہمیں بھی سوالوں کے جواب دو. ہمیں بتاؤ اسلام کی پہلی دعوت کہاں پہ ہوئی تھی؟ جی حضرت ابو طالب کے گھر میں. مولوی اب ہمیں بتا ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکے میں. جی مکے میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکے میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ اللہ کو چاہیے تھا اسلام کی پہلی دعوت تھی خدا اپنے گھر میں کروا دیتا. نبی سے کہنے تھا ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھنا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کرے؟ دعوت میری ہے, میرے گھر میں ہونی چاہیے, بات میری ہے, میرے گھر میں ہونی چاہیے. میں نے کعبہ جو بنوایا دو نبیوں سے اللہ اپنا گھر جو بنوایا ہے تو ایسے کر 40 کافروں کو لے کے میرے گھر آتا, میرے گھر میں آ کے بیٹھ کے میری وحدانیت کی بات کر, اپنی رسالت کی بات کر. لیکن حد ہو گئی, بات اللہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے, بات رسول کی تھی وہ ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. جب ہم نے مولوی سے پوچھا کہ بات اللہ کی تھی اللہ کے گھر میں کیوں نہیں, انہوں نے کہا مجبوری یہ تھی کہ اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. آپ نے ذاکر دیکھنا, میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے, اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. ڈوب کے مر جا تو اندر سے مان گیا. رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون نے دودھ پلائی ہے وہ حضرت علیمہ سعدیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ہم ان کا عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. جی سر. نہیں تو ایسا پھر اور جو ذاکرین بیوقوف ذاکرین کہتے ہیں یہ کہانی جھوٹ ہے, وہ بیوقوف ہیں, جاہل. اور ذاکرین کو چھوڑیں, ذاکرین کا کام ہے گڑنا, ذاکرین کا کام ہے اپنے سے بنانا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ذاکرین کا کیا کام ہے؟ امیجن کرنا, بیٹھے بیٹھے دین بناتے جاؤ. صحیح ہے؟ ہاں, ناول لکھتے جاؤ. ناول اور شاعر ہوتے ہیں نا آپ کے پاکستان میں, شاعر سب کیا ہوتے ہیں؟ بیکار ہوتے ہیں نا, فالتو بیٹھے ہیں, ویسے بیٹھے بیٹھے شعر لکھ دی, پورا دیوان ہی لکھ دیا ہے. اسی طرح ذاکرین بیٹھے بیٹھے وہ دین بناتے